بے چین ہوتی ہے گناہ سے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے گناہ سے. اور یہی چیز ہے جس کو سمجھنا ایک مومن کے لیے اشد ضروری ہے. اب تہجد کیوں پڑھنی ہے مجھے؟ اس بات کو سامنے رکھیں، میں انسان ہوں اور مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں. کبھی مجھ سے گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور کبھی مجھ سے گناہ ماضی کے کوئی ایسے ہوئے ہوتے ہیں جو مجھے اب تک ایسے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک مجھے اس کی معافی نہیں ملی. تو گناہوں کی معافی کے لیے ایگزسٹنگ ہیں یا پرانے ہیں یا آنے والے وقت میں گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، اس کی معافی کے لیے تہجد پڑھیں. دس از دا ریزن. مجھے اپنی زندگی میں تہجد کو شامل رکھنا ہے. جہاں محبین کی کیٹیگری میں آنا ہے، وہاں مستغفرین کی کیٹیگری میں بھی آنا ہے. اللہ سے معافی مانگنے والا بننا ہے. نیکیاں کرنے کا آغاز ملنا شروع ہو جائے گا when you will adopt دوام in تہجد. ظاہر ہے گناہوں کی معافی ملے گی تو اب جگہ صاف ہوگی نا، تو اب صاف چیز کو آپ اٹریکٹ کر سکیں گے. معافی مانگنے کا بہترین وقت تہجد کا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جب وہ اپنے بندے کو نماز میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، قیام اللیل میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، یقول للملائکہ، یقول اللہ للملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا ماذا یطلب عبدی، اچھا ذرا دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا ربی، اے ہمارے رب، برضا کا و مغفرتا کا، اللہ یہ آپ کا پلیزر اور آپ کی forgiveness طلب کر رہے ہیں. اللہ یہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فیقول اللہ، اللہ فرماتا ہے اشہدوکم، اے فرشتو تم گواہ رہنا، bear witness، انی قد غفرت لکا ورضیت عنہ، گواہ رہنا، بی اے وٹنس، اس وقت میں ان کے قریب ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اور انہوں نے جو جو مجھ سے معافیاں مانگی تھیں میں نے معاف کرنے کے بعد ان سے رضامندی بھی کر لی، اور رضیت عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا. اب بھی اللہ کے قریب تہجد میں نہیں ہوں گے تو اور کیا انسینٹو پیچھے رہ جائے گا. تو محبت اڈاپٹ کرنے کے لیے اور گناہوں پر معافیاں مانگنے کے لیے تہجد کی عبادت مستحب ہونے کے باوجود اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. اور یہ ہمارا اللہ کے ساتھ اس کی قربت میں آنے کے لیے ایک ایکسکلوسیو وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے کھول سکتی ہوں، وہ جو میں زندگی میں زبان پر ہمت نہیں پاتی کہ میرے گناہ میری زبان پر آ جائیں. وہ گناہ جو خیال بھی آ جائے تو آپ کو اندر تک اداسی کے سمندر میں گرا دیتے ہیں، شرمندگی کے سمندر میں گرا دیتے ہیں. وہ جو ہمارے کانشیسنس پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ گناہ جو ہمیں بعض اوقات نیکیوں کے راستے پر آگے بڑھنے سے روک بھی لیتے ہیں، اس وقت میں ان کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، کھول کر اس کے سامنے بیان کر دیں، اور اس تہجد کو اپنے لیے ایک کتھارسس بنا لیں. پہلا قدم اٹھانا آپ کا کام ہے، ہمت دینا اس کا کام ہے. پہلا قدم اٹھانا ہے آپ نے. میں آپ کو 3 سٹیپ بتاؤں، اگر آپ واقعی چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں تہجد قائم کر لیں. سٹیپ نمبر 1، پلیز اپنی زندگیوں میں کسی بھی پرومیننٹ گناہ کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام اللہ کی نافرمانی کا کر رہی ہوں، if you really want to get the توفیق of تہجد with دوام، پلیز omit گناہ from your life. I'm not saying کہ آپ اپنے آپ کو فرشتہ بنا کر بالکل پرسٹین اور پیور بنائیں پہلے then come towards تہجد. No، ایک پرومیننٹ گناہ جو آپ کو معلوم ہے یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ غلطی ہے، یہ شارٹ کمنگ ہے، یہ میری اس وقت اللہ کے ساتھ ایلیجنس شو نہیں کر رہا، وہ ایک گناہ چھوڑیں. سٹیپ نمبر 1. سٹیپ نمبر 2، بس ہمت کر کے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. سٹیپ نمبر 3، ہر تہجد میں اگر آپ نے کوئی لمبی دعا نہیں مانگنی، بس ایک جملہ بولیں، اللہ آئی ایم سوری، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے دھو کر پاک کر دے گناہوں سے. آپ کا رب اور آپ کی مناجات. تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے، صرف یقین رکھیں کہ مجھے محبت بھی ملے گی اس در سے اور مجھے معافی بھی ملے گی اس در سے. دنیا بہکائے آپ نہ بہکیں، شیطان بہکائے آپ نہ بہکیں. شاعر کہتا ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اپنا یقین مضبوط کریں. پہاڑ جتنا یقین جس کو اپنے رب کے اوپر ہوگا، وہ جو اٹھے گا 2 رکعت پڑھنے کے لیے
اس کو یقین ہوگا کہ مجھے محبت بھی ملے گی رب کی اور معافی بھی ملے گی، اس کو کوئی وسوسہ جو ہے وہ پھر ڈگمگا نہیں سکتا۔ تھوڑی سی تہجد کو بھی کم نہیں سمجھنا، لکھ لیں کہیں اپنے پاس یہ بات، آپ کی چھوٹی سی تہجد بھی آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی، چاہے آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھتے ہیں۔ میں تہجد کے فقہ میں نہیں جا رہی ہوں اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں، سمپل رکھیں عبادات کو، مت اتنے ریسٹرکٹڈ مائنڈ کے ساتھ عبادات کریں کہ آپ کو ایک پوائنٹ پر لگے کہ آپ خود بھی چوک ہو رہی ہیں اور آپ اوروں کو بھی چوک کر رہے ہیں۔ یہ محبت کے راستے ہیں، ایک ڈیسنٹ طریقے کے اندر اندر جہاں جہاں ڈیکورم دیا ہے اس کو فالو کریں۔ اور تہجد کی نماز تو فرض بھی نہیں ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ ہاں فرض میں آپ کو ڈیکورم مینٹین رکھنا ہوتا ہے، آپ وہاں پر 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھیں گے، اس کو آپ 6 نہیں بنا سکتے اگر فرض 4 رکعت ہے، بٹ یہ تہجد ہے، ریلیکسیشن ہے، دے دی نا آپ کے رب نے ریلیکسیشن۔ پڑھ لیں آیت نمبر 20، اس نے کہا ہے تیسر القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ آپ سے آپ کی فرینڈ کہتی ہے میں تہجد میں صرف ایک آیت پڑھ لوں سورہ فاتحہ کے بعد، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب میں صرف قل هو اللہ احد پڑھ لوں؟ آپ کہیں یہ کیا، کم سے کم کرائٹیریا تو فالو کرو۔ آپ کہیں ہاں پڑھ لو، پھر آہستہ آہستہ دل کرے تو بڑھا لینا۔ ایسے کیوں نہیں بات کر سکتے ہم لوگوں سے؟ محبتوں کے راستوں پر لانے کے لیے محبت درکار ہوتی ہے، لاتے ہیں ہم اللہ کی طرف اور کہتے ہیں دیکھو تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اتنے ڈنڈے مار مار کے لاتے ہیں کہ انسان جو آتا ہے بیچارہ وہ کہتا ہے جیسے ہی چھوڑے گی جان میری میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس طرح سے نہیں چلتے ہیں دین کی عبادات کے معاملے۔ تھوڑی سی تہجد کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ تہجد کا وقت کسی بھی وقت تہجد پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت فجر تک ٹائم ہے آپ کے پاس، آفٹر یور عشاء، سونے سے پہلے پڑھنی ہے سونے سے پہلے پڑھ لیں، درمیان میں اٹھ کے پڑھنی ہے درمیان میں اٹھ کر پڑھ لیں، صبح صادق سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھنی ہے صبح صادق سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھ لیں۔ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، پلیز جتنی پڑھنی ہے پڑھ لیں۔ آپ نے قیام میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 2 رکعت میں ایک میں پڑھی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، دوسری میں پڑھی سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، پڑھ لیں۔ ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ، ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ، اٹ میٹرز کہ آپ نے تہجد اٹھ کر پڑھی ہے اور ان 2 نیتوں سے پڑھی ہے۔ اللہ مجھے مقربین محبین میں شامل کر لے، اللہ مجھے مستغفرین میں شامل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو کھڑے ہو کر تہجد میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے، جس نے 10 آیات پڑھ لی سورہ فاتحہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کو غافلین میں نہیں رکھے گا، that person will not be written as person of heedlessness۔ غافل انسان کا کرائٹیریا اس پر فٹ نہیں آئے گا۔ غافل انسان کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے غافل جس کو اپنے مقصد کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ میرا 2 رکعت تہجد پڑھنا اس پورے دین اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر مجھے غافل ہونے سے بچا رہا ہے، how can I miss this chance? How can I miss this opportunity؟ میں تہجد پڑھنے سے غافلین کی کیٹیگری میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ Why I will miss this opportunity؟ اللہ تعالیٰ ہماری لمیٹیشن جانتا ہے نا، رحمان ہے، وہ جانتے ہیں دن بھر میں ہمارے اوپر کتنے کام ہیں، اس نے کتنے رول ایلوکیشن رکھے ہیں، اس نے کتنی ذمہ داریاں رکھی ہیں، وہ چاہتا ہے ہماری آسانی۔ جب بھی اس نے آیت نمبر 20 میں آسانی دی ہے، عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ، اس کو معلوم ہوگا ان قریب تم بیمار ہو جاؤ گے، بیماری آئے گی، ظاہرہ پہ تم سے کہاں پڑھی جائے گی آدھی رات کی تہجد۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار تو نہیں ہوں گے، سپر ایکٹیو ہوں گے، سپر ہیلدی ہوں گے، بٹ ان کے دن بھر کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوں گی، دن بھر کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوں گی، تو بھی وہ رات میں لمبی تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ یبتغون من فضل اللہ، کچھ کاروبار کرنے والے ہوں گے جو دن بھر میں اپنے معاش کے لیے، اپنی اکنامک ارننگ کے لیے محنت کرتے ہیں، تو رات میں نہیں جاگا جاتا ان سے، ان کو صبح 10 بجے نکلنا ہوتا ہے، 8 بجے نکلنا ہوتا ہے، 9 بجے نکلنا ہوتا ہے۔ They can't get wake up every night for half of the night۔ تو 2 رکعت بھی کافی ہیں۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دن میں اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہوں گے، یا تو قتال کر رہے ہیں، یا کسی لیول کا جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ کے دین کے کام کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ان کو صبح اٹھ کر 9 بجے نکلنا ہے گھر سے، سو وہ آدھی رات کیسے عبادت کریں گے؟ آدھی رات عبادت کریں گے، نیند پوری نہیں ہوگی، they will not be active in the daytime۔ سو اللہ انسانوں کی لمیٹیشن جانتا ہے، تو کہا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِن،
بس اتنا پڑھ لو جتنی آسانی ہے. کیوں تہجد کی عبادت کو ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا؟ سورۃ مزمل کی آیت نہیں پڑھتے کیا؟ اللہ کا حکم ہے فَقْرَؤْا، اتنا ہی پڑھو ما تیسر منہ، جس میں تمہیں آسانی نظر آ جائے، جو تم ڈویبل پوزیشن پر کر جاؤ، جو تم چھوٹی عمل کو زندگی کے آخری سانس تک اڈاپٹ کر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محبت کے اظہار کے ساتھ یہ الفاظ دیے کہ he knows about your outer and internal struggles. وہ جانتا ہے تم کتنی ایموشنلی ڈرینڈ ہو، نہیں جاگ سکتی ہو اتنی دیر تک، تو 10 منٹ کی نماز پڑھ لو. صرف اور صرف 10 منٹ کا اٹھنا معافی بھی دلا دے، اللہ سے محبت کرنا بھی سکھا دے، اس کے مقربین بھی بنا دے، ہمارے دن بھر کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے اللہ ہمارے سامنے موجود بھی ہو جائے. اس سے برا، اس سے بھلا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے دکھ درد، دل کی پریشانیاں کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ آپ کسی سے شیئر کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ کی پریشانیاں جانتا ہے. تہجد میں جب آپ جھکتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ لیٹ سے ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، صحابہ کرام میجورٹی ایسے تھے کہ جن کی فطرت سلامت تھی، ان کی زندگیوں میں ریئرلی گناہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بائی نیچر کبھی کسی جو کسی شرک کے نام پر کھانا پکتا تھا نہیں کھاتے تھے، بائی نیچر سلیم الفطرت انسان تھے. الکوہل سے دور تھے بائی نیچر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی آزمائش سے نہیں گزارا. وہ بندہ بھی اللہ کے سامنے تہجد میں جھکتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کی محبت ٹھاٹھے مرتبہ سمندر بن جاتا ہے. تہجد میں جھکنے والے ہر انسان پر اللہ کو بے تحاشا پیار آتا ہے، اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میری خاطر نیند توڑی. آپ کا بچہ آپ کی خاطر ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھا رہے بیکاز یو آر سک. کتنی ٹوٹ کر آپ کو اپنی اولاد کے اوپر محبت آتی ہے. آپ کا شوہر ساری رات صرف اس لیے جاگتا رہے کہ آپ کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اینڈ ہی از ورڈ، ہی از انیبل ٹو سلیپ اینڈ وائس ورسا. بیوی ساری رات جاگتی رہے بیکاز ہسبینڈ از ناٹ ویل. کتنا ایک دوسرے کا احساس بڑھ جاتا ہے. آپ کا کوئی اپنا، آپ کی کوئی اپنی فرینڈ آپ کے لیے اپنی پوری رات جو ہے وہ کسی کام کے، آپ کے کسی کام کے اندر لگا دے تو آپ کو پیار نہیں آئے گا اس کے اوپر. جب اللہ کا بندہ نیند توڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تہجد کی نماز میں، اللہ کو بے تحاشا پیار آتا ہے. کہاں کہ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے وہ بروکن بھی ہے، وہ گناہوں پر معافی بھی مانگ رہا ہے، وہ غم کا شکار بھی ہے، اس کو زندگی میں انٹرنل تکلیفیں اور ایکسٹرنل تکلیفیں بھی بہت ہیں. وہ اس وقت ٹوٹا ہوا انسان ہے، اس کے آس پاس اس کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جب یہ بندہ تہجد میں سر جھکائے گا، اللہ کی محبت کا پہلو ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 100 ٹائمز مور ہو جائے گا. یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آپ کا رب آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کہاں جائیں گے اس سے دور ہو کے؟ کس محبت کے پیچھے بھاگیں گے اس کی محبت کو چھوڑ کے؟ کون ہوگا جو اس سے بڑھ کر ہم سے محبت کر سکے؟ تو اتنا بڑا انسینٹیو ہو اور ہم اپنے رب کے سامنے سستی کر جائیں جھکنے کے لیے، 10 منٹ کا قیام اللیل نہ کر سکے رمضان کے بعد بھی، اللہ سے وسپر نہ کر سکیں، اللہ سے ایز نہ مانگ سکیں، اللہ سے معافیہ نہ مانگ سکیں، اللہ سے اپنے اینگوش کی بات نہ کر سکیں. بڑھیں آگے. آپ کی زندگی کا سکون آپ کی تہجد اور آپ کی عبادات کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کا مینٹل پیس، آپ کا جس کو آپ پیس آف مائنڈ کہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادات کے ساتھ انٹیکٹ رکھا گیا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں، مسلمان تھا، بہت مشکلات اس کی زندگی میں آئی. ایک لائف سپین ایسا آیا کسی انسان کی زندگی میں جہاں اس کو لگا کہ ہر طرف سے مشکل برس رہی ہے، تو اس مشکل کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈس اورینٹڈ رہتا تھا. اب ڈس اورینٹڈ ہوتا تھا تو مسلمان تو تھا، معلوم تھا نماز پڑھنی، تو کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. پھر اس کو کسی دن نماز پڑھتے میں خیال آیا کہ مجھے اپنی نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے. جو چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں وہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور جو چیز میرے بس میں ہے اس کو بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مشکلات کا آنا تو میں روک نہیں سکتا، مگر میں نماز کا آرگنائزیشن تو اڈاپٹ کر سکتا ہوں. تو اس نے اپنی زندگی میں نماز کو آرگنائز کیا اور وقت پر نماز پڑھنی شروع کر دی. جب انسان وقت پر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، انسان کو ایک انٹرنل
ایکسٹرا آرڈینری ایسی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ جو اس کو آؤٹر مضبوطی دیتی ہے، اور وہ مضبوطی اس انسان سے باہر فلٹر ڈاؤن کرتی ہے، باہر والوں کو نظر آتی ہے. یہ آپ لکھ لیں بات. اگر آپ کی نماز نے آپ کو واقعی اسٹرینتھن کیا ہوگا، انٹرنل مضبوطی دی ہوگی، آپ کی وہ انٹرنل مضبوطی ایکسٹرنلی ایکسپوز ہوگی. آپ خود سے منہ سے نہیں بولیں گے. دیز ول بی دا وائبس جو سامنے والا آپ سے لے گا، اور آپ کی اندر کی مضبوطی اس کو نظر آئے گی. تو اس شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب اس نے آرگنائز وے میں اپنی نمازوں کو مس کرنا چھوڑ دیا اور نمازوں میں دوام اختیار کر لیا، تو اس کے اندر تبدیلی محسوس ہوئی. تبدیلی محسوس ہوئی تو آس پاس والوں نے وجہ پوچھی. اس نے اتنی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ میں بے چین تھا، پریشانیاں مجھ پر برس رہی تھیں، دنیا کے حالات مجھ پر تنگ ہو رہے تھے، زندگی گزارنا محال ہو رہا تھا. میں کبھی عبادت کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا. پھر خیال آیا کہ دنیا میں اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دن کے 5 وقت ایک ہی کانسنٹریشن کے ساتھ میری مشکلات کو مجھ سے ایک ہی شوق اور محبت سے سنیں. صرف اللہ رب العزت ہے جو میرے درد، میرے اینگوش، میری تکلیف، میرے پریشانیوں کے سمندر کو بالکل اسی طرح سنتا ہے اٹینشن کے ساتھ جب میں دن کے 5 اوقات میں اس کے سامنے جا کر اپنی بات بیان کرتا ہوں. تو میں نے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں، مجھے سکون آ گیا، اور اب مجھے انٹرنل پیس ہے، باہر کے حالات بھی وہ سنبھال لے گا. دس از دا یقین. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو اس رب کے حوالے کر دینا ہے. دن کے 5 مرتبہ اس کے سامنے جاتے ہیں، 6ٹی مرتبہ تہجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے حوالے 24 گھنٹے میں 6 مرتبہ اپنی چیزیں کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ اللہ پر یقین کو بڑھاتا جائے اور اللہ کی عنایتیں اس بندے پر برسے نہیں؟ ممکن نہیں ہے. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. اپنی سفرنگز، اپنے پین، اپنے کرائے، اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی اداسیاں، اپنے انگزائٹی لیول رکھ دیں اللہ کے سامنے. اسی لیے اللہ نے تہجد بھی دی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر نمازیں بھی دی ہیں. عبادات کا ایسنس یہی ہے. عبادات کا ایسنس یہ نہیں ہے کہ میری عبادت کرنے سے اللہ کو کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ اسپریچول ہائی مل جاتی ہے. میری عبادت میرا فائدہ ہے. میری عبادت مجھے کیوں دی گئی ہے؟ میرا غم ہلکا ہو جائے، تھوڑا سا مجھے سکون آ جائے، تھوڑے میرے دل کے گہرے ظلم گناہ کے بادل چھٹنے لگ جائیں، تھوڑی مجھے انرجی مل جائے، تھوڑی مجھے ہمت مل جائے. عبادت کا مقصد یہی ہے. کوئی بھی عبادت لے لیں، ہر عبادت کا مقصد ہے بندے کو سکون پرووائڈ کرنا. اس لیے کہ آپ جب سکون کے سورس کے پاس آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو وہ سورس فائدہ دیتا ہے. آپ نے پرفیوم کی بوتل کھول دی اپنے کمرے میں، چلیں ٹوٹ گئی پرفیوم کی بوتل آپ کے کمرے میں، ہاں، اب جو پرفیوم کی بوتل آپ کے کمرے میں ٹوٹی ہے تو پورے کمرے میں مہک پھیلے گی نا. اب آپ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھی رہیں جہاں پرفیوم کی بوتل ٹوٹی ہے، آپ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھنے کے بعد اٹھ کر باہر جائیں. آپ نے وہ اٹھا کر زمین سے اپنے اوپر نہیں لگائی ہے، بٹ اٹ واز ان دا انوائرمنٹ. 1 گھنٹے کے بعد آپ باہر جائیں گے، آپ میں سے وہی خوشبو آ رہی ہوگی. when we will be very close to this source of peace, اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں سے انرجی ملتی ہے، یہاں سے سکون ملتا ہے، یہاں سے اطمینان ملتا ہے، یہاں سے وہ یقین ملتا ہے جو ہمیں ہر اگلے دن سورج کے نکلتے ساتھ ہی ایسی طاقت دیتا ہے. سب آس پاس وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی حالات ہوتے ہیں، وہی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ ایک نئی زندہ دلی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. عبادات اس لیے ہمیں دی گئی ہیں. سو ناؤ آئی ایم موونگ آن سیکنڈ عبادت، سیکنڈ حکم آف آیا نمبر 20. عبادت کی ایک اور شکل جو تہجد کے علاوہ دی گئی ہے وہ ہے فرض عبادت کی راہ. از آر نیکسٹ ایکسپلینیشن. فرض عبادت کی راہ. آیت میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. یعنی دوسرا حکم جو آیت 20 میں تہجد کے بعد مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے. Now keep one thing in mind. اس وقت میں اقیم الصلاح کو تعویل عام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یعنی what this اقیم الصلاح mean right now for us. میں اس کو تعویل خاص سے ہٹا رہی ہوں بیکاز اس وقت کے لیے اس کا کیا حکم تھا اور یہ کیسا تھا وہ ایک
ایسے وقت کی چیز ہے جس میں ہم کبھی بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہوں تو ہم اس وقت اس کو کر لیں گے. رائٹ ناؤ آر فوکس از سمپلی میرے عمل پر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. سو اگر آج مسلمان سورۃ المزمل میں اقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں تو اس میں تعویل عام کو سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے اس آیت کا مقام کیا ہے اسی اینگل سے ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. دیکھیں تہجد تو فرض نہیں ہے لیکن تہجد کو پسند کیا گیا ہے, مستحب رکھا گیا ہے, بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے. لیکن عبادات چاہے نوافل کی ہوں, مستحب ہوں یا فرائض ہوں, عبادت کے ساتھ ایک کوالٹی اٹیچڈ ہے اسلام میں, اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ عبادات میں کنسسٹنسی ہو. اس لیے کہ نیکیوں کی بہترین جو صفت ہے وہ کنسسٹنسی, استقامت ہے. جو بھی نیکی انسان اڈاپٹ کرے اس پر دوام اختیار کرے, پرماننس اختیار کرے, اس کے اوپر استقامت اختیار کرے. اور اسی کنسسٹنسی کو جب آپ, ایک صفت ہے آپ کی کنسسٹنسی, ایک انسان کنسسٹنٹ ہوتا ہے. آپ جب کوئی اچھا کام کرتی ہیں بس اچھا کام کرتی رہتی ہیں, اٹس ناٹ لائک کچھ دن بعد آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے. دس از اے کنسسٹنٹ پرسنالٹی. کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کنسسٹنٹ پرسنالٹی. آپ نے بس کہا کہ اب مجھے آج کے بعد جو ہے وہ لیٹ سے اپنے نوکروں کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے. ناؤ اف یو ول ہیو اے کنسسٹنٹ نیچر, تو جب کبھی غصہ آئے گا بھی یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف. آپ اپنے غصے کو ریج میں نہ کنورٹ ہونے دیں اور اس ریج کی وجہ سے جو ہے آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. نیکیوں کی کوالٹی استقامت, کنسسٹنسی ہے. اور کنسسٹنسی, استقامت ویسے ہی ایک کوالٹی ہے. جب آپ اس کو عبادت کے ساتھ یا نیکی کے ساتھ پیئر کر دیتے ہیں تو ایک خوبصورت سٹرکچر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. جہاں تہجد ہے, although فرض نہیں ہے, but consistency will make it beautiful in your life. زندگی کا خوبصورت سٹرکچر ہوگا تہجد کی شکل میں اگر آپ اس میں دوام اختیار کریں گے. In the same manner, جب آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گی اور اس 5 وقت کی نماز میں آپ کنسسٹنسی ڈیولپ کر کے رکھیں گی, this will give a beautiful structure to your personality. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ beloved نیکی یہ 5 وقت کی نماز ہے. روزے محشر جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ الصلاۃ, نماز ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب تھا, جو آپ کا کنسرن تھا, جو آپ کے آخری الفاظ تھے, جو آپ کی لاسٹ ورڈنگز تھیں ایز اے نصیحت, ایز اے وصیت, آپ نے فرمایا الصلاۃ صلاۃ, تمہاری نماز استوصوا بالنساء خیرا, اپنی عورتوں کی فکر کرنا, ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا خیر کا معاملہ کرنا. ود ڈیو ریسپیکٹ, کبھی کبھی دل چاہتا ہے, میں کروں گی نہیں مگر دل چاہتا ہے کبھی کبھی, جسٹ دس فریز آف حدیث رسول استوصوا بالنساء خیرا, یہ بیٹھ کر مردوں کو سکھایا جائے. بٹ مردوں کو نہیں سکھاؤں گی میں, بیکاز وہ میرا ڈومین نہیں ہے. مردوں کو سکھانے کے لیے مرد استاد موجود ہیں. But I would really like to discuss at any point of my life استوصوا بالنساء خیرا to the mothers of young boys. مردوں کو نہ سکھائیں لیکن مردوں کی ماؤں کو سکھا دیں جن کے ہاتھوں میں اگلی نسل ہے. Train your men, train your boys, train your sons in this such a manner کہ کل کو ان کو عورتوں کی عزت کرنی آئے. وہ عورتیں جو ان کے اپنے رشتوں کے انڈر آ جائیں, ان کو ان عورتوں کے پر کاٹنے کی بجائے ان کو ان عورتوں کو اونچا اڑانے کی توفیق سکھانے والی آپ بن جائیں. ایسا اونچا اڑائیں کہ جس میں وہ محبتوں کے ساتھ اپنے شوہروں کی عزت بھی کرنے والی ہوں, احترام بھی کرنے والی ہوں, ان کے رتبے بھی پہچاننے والی ہوں, اور وہ سائملٹینیسلی دنیا میں, زندگی میں, معاشرے میں, خاندان میں ایک پروڈکٹیو پیس بن کر, ایک پروڈکٹیو سٹرکچر بن کے اس دنیا کا, اس امت کا حصہ بنے. We need such men today. چاہے وہ باپ ہیں, چاہے وہ بھائی ہیں, چاہے وہ شوہر ہیں, چاہے وہ بیٹے ہیں. Spirituality is somehow a little bit high among women, but spirituality is not that much high among men of this ummah. With due respect. ہیں اللہ کے بہت نیک بندے, الحمدللہ, بہت ہیں, there is no doubt, بہت ہیں, کم نہیں, بہت ہیں, لیکن ابھی بھی ماسس کے اندر یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے.
سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں جاتے ہوئے وقت، موت کے وقت وہ کنسرن ہوتا ہے آپ کا جو آپ کی زندگی بھر کنسرن رہتا ہے. استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ صرف میں تم کو خیر کی وصیت کر رہا ہوں. یہ کہہ کے گئے ہیں اللہ کے رسول. کس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ عورتوں کو ڈیگریڈ کرے؟ اور دوسری چیز آپ نے کہی تھی نماز. کبھی اس پر دوبارہ بات کریں گے استوصوا بالنساء خیرا پہ. رائٹ ناؤ آور فوکس از آن 5 وقت کی نماز. اقیم الصلاح کے انڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میری امت کے اندر یہ فرض کا پہلو ہمیشہ قائم رہے. فنڈامنٹل پریکٹس ہے یہ پلر آف اسلام میں نماز کی عبادت. تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اندر دوام اختیار کیا جائے. جبھی تو کہتے ہیں تم کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر اشارے سے ہی پڑھ لو. شاید صرف آنکھیں تمہاری موو کریں، آنکھیں بھی موو نہیں کر سکتی ہیں. دل اور دماغ اگر سلامت ہے تو بس دل میں پڑھو. بٹ نماز نہیں چھوڑنی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کون سے اعمال جو ہیں وہ بڑی محبت والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز آن اٹس پراپر ٹائم. اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں الصلاۃ اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. یعنی کہ نماز کی ادائیگی جیسے اذان ہو فوراً نماز پڑھ لینا. تو یہ نیریشن آپ کے سامنے میں نے ایک پرپس سے رکھی ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو تہجد کے بارے میں 2 انسینٹیو دیے ہیں کہ آپ نے تہجد کیوں پڑھنی ہے. محبین اور مقربین بننے کے لیے 1 اور مستغفرین بننے کے لیے 2. اسی طرح 5 وقت کی نماز میں نے کیوں ریگولر ہونا ہے، یہاں بھی میں آپ کو 2 ریزن دے کر جاؤں گی. بیکاز آئی بلیو ان گیونگ سم پریکٹیکل ایڈوائسز جس کو آپ لیکچر سننے کے فوراً بعد دین اینڈ دیر اپلائی کر سکیں. سو آئی ول گیو یو 2 pointers فار 5 وقت کی نماز انڈر اقیم الصلاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پسندیدہ عمل یہ ہے، محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کرے. دیکھیں تہجد سے پہلے جو سوال ہوگا وہ میرے 5 وقت کی نماز کا ہوگا، بیکاز دس از obligation، دس از فرض. ان کو وقت پر پڑھنا ہوتا ہے، ان کی دوام سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ تہجد پڑھنی شروع کرتے ہیں، 1 مہینہ آپ نے پڑھی اور 31st 32nd ڈے کو آپ نہیں پڑھ سکیں، آپ گناہ گار نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ میں رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، اور 3 ہفتے نماز پڑھنے کے بعد پھر میری 3 ہفتے فجر مس ہوتی ہے. کانسٹنٹلی میں گناہ گار ہو رہی ہوں. سو دیٹس دا ڈفرنس. فائن، وی شوڈ ہیو دا کلیئرٹی. فرض نماز کو دوام کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے ورنہ گناہ ہوتا ہے. اس کے ڈیکورمز ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، پراپر رکوع، پراپر سجدہ، پراپر تشہد، پراپر سلام، پراپر جلسہ استراحت، پراپر جلسہ، پراپر 2 سجدے. یہ سب آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا ہوتا. اور نماز کے ارکان، 5 وقت کی نماز کے ارکان ادا کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے. اب 2 چیزیں آپ اقیم الصلاح کی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. نمبر 1، آپ میں سے جو جہاں ہے کوئی دوسرے کو مت دیکھے. آج سے زندگی میں فرض نمازوں کو امپروو کرنے کے لیے ایک قدم اٹھا لیں. اگر ابھی تک فرض نمازیں آپ نہیں پڑھتی تھیں، نمبر 1 پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کچھ پڑھتی تھیں کچھ نہیں پڑھتی تھیں، نمبر 2 اسٹیپ اب ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھار کچھ پڑھتے ہیں، اب وہ ریگولیرٹی سے 5 پڑھنا شروع کر دیں. وہ لوگ جو صرف فرض پڑھتے تھے، 3rd کیٹیگری، اب وہ کوشش کریں کہ وہ فرائض کے ساتھ سنت کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیں. 4th کیٹیگری، وہ جو فرض پڑھتے تھے اور سنت بھی پڑھتے تھے، I will request you all کہ اب آپ نوافل کا اہتمام شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا. بیکاز دس از کانسٹنٹ امپروومنٹ. کیا محبت امپروومنٹ مانگتی ہے؟ کیا عبادت میں اللہ کی طرف جھکنا میرا اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے؟ بالکل. سائملٹینیسلی کیا عبادت میرا فائدہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، عبادت میرا غم ہلکا کرتی ہے، عبادت مجھے سکون دیتی ہے، عبادت مجھے مضبوطی دیتی ہے، عبادت مجھے ہمت دلاتی ہے. تو جب مجھے فرض پڑھ کر ہمت آتی ہے تو سنت پڑھ کر ہمت میں اضافہ نہ ہوگا؟ نوافل کا ایڈیشن کر کے اس ہمت کے اندر ایک
گرینڈ پاور نہیں آ جائے گی تو اپنے فائدے کے لیے آپ جہاں کھڑی ہیں، میں نے 4 کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 4 to 5 کیٹیگریز. 5 وقت کی نماز میں دوام اختیار کیجیے، فرائض پورے ہو جائیں تو سنتوں کا اہتمام کیجیے، سنتیں پوری ہو جائیں تو نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے. دیٹس یور ایکسپریشن آف لو فار اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے، ای الاعمال احب الی اللہ والی حدیث، الصلاۃ اول وقتہا، اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے جو نمازیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی جیسے ہی اذان ہو، آپ جہاں بھی رہتی ہیں، جس ملک میں رہتی ہیں جہاں جو اسکول آف تھاٹ فالو کیا جاتا ہے، جیسے ہی اذان ہو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہیں جانا ہو تو اول وقت دیکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بٹ جنرلی آپ گھر پر ہوتے ہیں، اذان کی آواز کان پر آتی ہے، اٹس اے بلیسنگ، اٹس ون آف اے نعمہ کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہاں مسجد سے نماز کی اذان کی آواز آتی ہے. اذان کے فوراً بعد وضو کریں اور آپ ڈیلے کیے بغیر نماز پڑھیں. عشاء کی نماز کو ڈیلے کرنے کی پریفرنس ملتی ہے، لیکن اسلام از اے بیوٹیفل ریلیجن. کوئی وہ نہیں ہے ڈنڈا کہ لو اب میں عشاء کی نماز 7:30 پہ کیسے پڑھ سکتی ہوں، اگر اذان ہو رہی ہے وہ تو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. دیکھیں سمجھیں بات کو. پریفرنس ہے کہ عشاء کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھا جائے. آپ کے سونے سے پہلے آپ کی آخری عبادت آپ کی عشاء کی نماز ہو. مگر اگر ڈیلے کرنے میں، کیونکہ ہماری روٹینز بہت آف ہے نا، ہم کون سے 11 بجے یا 10 بجے سو جاتے ہیں، اگر ڈیلے کرنے میں نماز کی کوالٹی خراب ہونے کے چانسز ہیں تو بہتر ہے کہ اذان کے فوراً ساتھ عشاء بھی پڑھ لی جائے. صحیح. باقی ساری نمازیں ویسے ہی اذان کے فوراً بعد اول وقت میں پڑھنے کا جو ایک معاملہ ہے، کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے کہ جیسے ہی اذان آواز بندہ سنے اور وضو کر جائے نماز پر کھڑا ہو جائے، یہ اس کی اللہ سے محبت کے اظہار کی کلیئر پکچر ہے. اٹس اے لانگنگ جو وہ اللہ کی طرف رکھتا ہے. امام ابن القیم کہتے تھے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور فوراً وضو کر کے اپنی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے آ جاتا ہے، اس کا قلب مشتاق ہے، یعنی کہ وہ اشتیاق شوق کے ساتھ اللہ کی طرف آتا ہے. وہی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دل ہے جو لانگنگ رکھتا ہے اللہ کی طرف. اور صحابہ کرام ہوں یا رسول اللہ ہوں، ان کو محبت تھی نمازوں سے، لانگنگ تھی ان کو نمازوں سے، شوق سے نمازوں کی طرف آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اذان دو تاکہ راحت نصیب ہو، کمفرٹ اس ود دا پریئر. نماز رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ نماز کو پرائرٹائز کرنا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، نماز کی لانگنگ رکھنا، شوق سے نماز پڑھنا، اشتیاق سے نماز پڑھنا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ اصل میں کیا پکچر ڈپکٹ ہو رہی ہے؟ that Allah is important in your life. آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ سامنے آتا ہے. ادھر اذان ہوتی ہے، آپ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ مومنین کی صفات ہیں. ون آف دا صفت آف مومن، وہ اپنی نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. سو آؤٹ ورڈلی نماز وقت پر ادا کرتا ہے مومن، انورڈلی اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ بنتا ہے اس کی نماز. مومن لانگ فار اللہ، اس کو شوق ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. اور وہ والا جو میں نے آپ کو شاید پچھلی کہیں کلاس میں امام ابن القیم کا قول بتایا تھا کہ وہ بھی ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے بٹ اس کا دھیان نماز میں آتا نہیں، جس کے لیے امام ابن القیم نے کہا تھا اذا دخل العبد الى الصلاة ثم التفت، کھڑا تو ہو جاتا ہے مگر ٹرن اوے کر جاتا ہے اللہ سے. انٹرنل ٹرننگ نہیں ہے نا اس کے پاس. انٹرنل ٹرننگ ٹورڈز اللہ از امپورٹنٹ. تو اللہ ایسے بندے سے کیا کہتا ہے جو انٹرنلی بھٹکا رہتا ہے؟ قال اللہ عز وجل یا عبدی الی عینی الی خیر منی، کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے دور کوئی خیر مل گیا ہے، مجھ سے بہتر کوئی سکون مل گیا ہے. تو آپ نے اس انشاءاللہ رمضان میں ہی ابھی ظہر کی نماز سے اپنے اپنے ملک میں آپ کی جو بھی نماز کا ٹائم ہوگا، نیکسٹ نماز سے اقیم الصلاح کے اندر 2 چیزوں کو کیپچر کرنا ہے. آج کے بعد آپ کی نماز جہاں بھی ہے اس کو لیول آف امپروومنٹ پر لے کر جائیے. فرض 5 وقت کے ادا کیجیے، فرض ہیں تو سنتیں بڑھائیے، سنتوں کا اہتمام ہو چکا تو نوافل ایڈ کیجیے. اینڈ نمبر 2، جیسے ہی اذان ہو وقت پر نماز کی ادائیگی کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ قیامت کے دن وہ انسان جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اللہ کی فرما برداری زندگی میں اڈاپٹ کرے گا، نماز پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں داخلہ جو ہے اس کو وعدے کے طور پر پورا کریں گے. سو دس واز
Second hukum of ayah number 20, aqimus salah. Third hukum is actually atuz zakat, zakat کی ادائیگی. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں زکا سے بنا ہے، زا کاف سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انکریز تھرو پیوریفیکیشن، یعنی کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اس کو صاف کرتے ہوئے، اس کی صفائی کرتے ہوئے. یہ جو مالی ہوتا ہے گارڈنر، یہ جب ہٹاتا ہے ویڈز کو آپ کے گراس میں سے، پودوں میں سے، تو وہ اس باغ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے، ورنہ ویڈز جو ہوتی ہیں وہ اس کی انرجی زمین کی لینا شروع کر دیتی ہیں، اس کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ ایبزارب کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جب ویڈز ہٹائی جاتی ہیں، جنگلی جڑی بوٹیاں ہٹائی جاتی ہیں، تو اس زمین کا پروڈیوس بڑھ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ مسلمانوں پر مال پر فرض کی گئی ہے. جب آپ یہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اب آپ کا باقی مال پیوریفائی ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اس کا پروڈیوس بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، صحیح ہے. زکوٰۃ 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے. زکوٰۃ از ناٹ لائک صدقہ. ایک تو آپ کا نفلی صدقہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ الگ کرتے ہیں، تو زکوٰۃ از سیپریٹ فرام صدقہ. صدقہ کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی بھی کوانٹٹی میں کسی بھی چیز کا دیا جا سکتا ہے. بٹ زکوٰۃ از ویری اسپیسیفک. اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے تو انسان میجر ٹرانسگریشن کرتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے. زکوٰۃ مکمل ادا کی جاتی ہے، ایک نصاب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جہاں ادا کرنی ہوتی ہے وہاں ادا کی جاتی ہے. مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ اسپرچل اکنامک ٹرانسگریشن سے خود کو بچانا، رزق کو پیور کرنا، اپنے برکت کو ایروڈ ہونے سے بچانا. اسپیسیفک اماؤنٹ دی جائے گی زکوٰۃ میں 2.5%، اسپیسیفک ٹائم پر دی جائے گی، 1 سال پورا ہونے پر. اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی، جتنا آپ کا ٹوٹل کیپٹل تھا اس کے حساب سے 2.5، ہر بندے کا اپنا اپنا ہوگا. اور یہ جب دی جائے گی تو یہ قرآن کی بتائے جانے والے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں انڈیویجولز یا کیٹیگریز کو دی جا سکتی ہے. یہ اپنے مال کی پیوریفیکیشن کے لیے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور آپ کا مال ایک سرٹن لیول جو کہ اسلام نے ڈیفائن کر دیا ہے، جس میں زیادہ تر تھریش ہولڈ جو ہے وہ 7.5 تولے سونا رکھا جاتا ہے. پاکستان میں 7.5 تولے سونے کی جو قیمت آتی ہے، آپ اس اماؤنٹ کا یا تو گولڈ یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس شیئرز، یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس زمین، یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس کیش، یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس کوئی اور کموڈٹی ہے، تو اب آپ نے زکوٰۃ 2.5% اس پر ادا کرنی ہے. کوئی کسی قسم کا سوال میسنجر میں یا یہاں کومنٹس میں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فار زکوٰۃ ریلیٹڈ کیوریز سمپلی اپنے گھر کے مردوں سے کہیے کہ آپ کے جو بھی محلے کی مسجد کے امام ہیں، سمپلی ان سے کانٹیکٹ کیجیے. موسٹلی اکوپڈ ہوتے ہیں نالج سے اور وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. ادروائز ان سے پوچھیے جو فقہ پڑھاتے ہیں یا جو فقہ بیان کرتے ہیں. 3 عبادت کی اقسام آج ہم نے آیت نمبر 20 سے دیکھ لی ہیں، اور تینوں عبادت کی اقسام میں انسانوں کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے، میرا کانسٹنٹلی اللہ کے ساتھ تعلق بننے کا ایک قدم ہے. تہجد مستحب ہے، لیکن آؤٹ آف محبت ہم نے مقربین اور مستغفرین بننے کے لیے پڑھنی ہوتی ہے. پھر اقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز مسلمانوں کو دے دی گئی کہ جہاں تہجد پڑھنی ہے وہاں پہلا سوال دن بھر کی 5 فرض نمازوں کا ہوگا. ان 5 نمازوں کے لیے ہم نے 2 اسٹیپ آف ایکشنز لے لیے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو امپروو کرنے کی رکعات میں اور کوالٹی میں کوشش کریں گے، وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دا تھرڈ حکم از آتو الزکا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کریں گے، جینوئن جگہوں پر زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ دینے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے. کبھی آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ اگر میں نے 20 کروڑ کے اوپر اتنی بڑی زکوٰۃ نکال دی تو میرا اتنا پیسہ کم ہو جائے گا. کچھ کم نہیں ہوگا. آپ ویڈز نکال رہی ہیں. دس زکوٰۃ 2.5% in a year is like a weed in the garden of my wealth. اور اگر میں نے اس کو نہیں نکالا تو یہ میری باقی پوری ویلتھ کو ایروڈ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ مومن فقیر ہو جائے. سو کھلے دل کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے، پراپر اپنی کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ نکالیے، معاشرے کے لوگوں کو کھڑا کر کے اپنی زکوٰۃ کا درست استعمال کیجیے، اللہ کے ساتھ تعلق میں آئیے، گناہوں کی معافی ملے گی، رب کا قرب ملے گا، اس کی محبت ملنے والے لوگوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا، زندگی کے مسائل میں
ہمت کے ساتھ چلنا اور رب کے دیے ہوئے یقین کے ساتھ اس زمین کے اوپر ہمت کے ساتھ دوڑنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ ایمان کے سارے جو امتحان ہم کراس کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس کو آسان بنا دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین فاعف عنا واغفر لنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ انشاءاللہ کل ہمارا سورۃ مزمل کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا لاسٹ سیشن ہوگا، آیا نمبر 20 پارٹ 2 کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ محنتیں قبول فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہم سے ہمارے روزے، ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ سب مومنین کو بخش دے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اللہ سب آنکھوں کو ان کے اسپاؤسز اور ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ ہم نے یہ رمضان جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا گزارا ہے، ہم آپ سے زندگی میں ایمان اور یقین کے ساتھ ایک اور رمضان مانگتے ہیں تاکہ ہم بہترین عبادات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ان عبادتوں کی موجودگی کے ساتھ موجود ہوں، ایمان کو بڑھائیں، محبت کو بڑھائیں، قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں۔ اللہ رمضان سے نکلنے کے بعد بھی ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمیں اس حال میں رمضان سے باہر نکالیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اس حال میں ہمیں اس رمضان سے باہر نکالیے کہ ہمیں آپ بخش دیں۔ اللہ ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغری نصیب فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔